اسلام آباد میں جو جرائم کی شرح ہے اس میں ہوش ربا اضافہ ہوا ہے. بہت زیادہ تیزی سے مختلف قسم کے خطرناک جرائم، ڈکیتیاں، رہزنیاں، اسٹریٹ کرائم پھیل رہا ہے. اس کے بارے میں ہم بتائیں کہ کون کون سے گینگز ملوث ہیں اس تمام تر چیز میں. ساتھ ایک دبنگ آفیسر آئے ہیں، چند دنوں کے لیے آئے ہیں، واپس لوٹ کے آئے ہیں اسلام آباد میں، جنہوں نے 3 دن میں جرائم کی شرح میں کمی لانے کی کوشش کی ہے اور بہت بڑا ایک ڈکیت گینگ پکڑا ہے. اس کے بارے میں بتائیں گے. اور کیا وجوہات ہیں افسران اور پولیس کیوں ناکام ہے اسلام آباد میں جرائم کی شرح کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. اس کے علاوہ اسلام آباد میں جو دیکھا گیا ہے کہ ہمیشہ سے پی ٹی آئی کی جو حکومت کے بعد تحریک انصاف کو کنٹرول کرنے کے لیے، اس کی سرگرمیوں کے اوپر پابندی لگانے کے لیے، اس پارٹی کا بظاہر کلا کما کرنے کے لیے اور اس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اسے محدود کرنے کے لیے پولیس سرگرم عمل رہی ہے. مختلف ادارے ہر وقت آن ٹوز رہتے ہیں کہ کیسے پی ٹی آئی کو نیچے دکھایا جائے اور اس کے کارکنان رہنماؤں کو گرفتار کیا جائے. اور اب بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے 2 دھرنے اسلام آباد میں سیکیورٹی کی وجوہات کے بنا پر منسوخ کیے جا چکے ہیں اور تیسرا ہونے جا رہا ہے 8 ستمبر کو. تو اس کے اوپر بھی پولیس اور انتظامیہ اسلام آباد کی جو ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئی ہے کہ کیسے اس کو کنٹرول کرنا ہے، کیسے ملتوی کرنا ہے. حالانکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈرز دیے رکھے ہیں، مگر ہم اصل مدعے کی طرف آتے ہیں کہ پولیس کا کام جو تھا وہ نہیں کر رہی، مگر وی وی آئی پی ڈیوٹیز کے اوپر، نان پولیسنگ میٹرز کے اوپر ایک خاص مخصوص سیاسی جماعت کو کنٹرول کرنے کے لیے مصروف ہے، مگر جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام آباد میں اور اسلام آباد کی پولیس کو کتنے مفرور جو ملزمان ہیں اس کی تلاش ہے اور کون کون سے جرائم میں وہ ملوث تھے اور پولیس کیا کر رہی ہے. ہم آپ کو بتاتے ہیں، ہمارے ساتھ رہی گا، پوری ویڈیو دیکھیے گا آخر تک، کہ اسلام آباد پولیس کو اس وقت 7400 تقریباً خطرناک جو مفرور ملزمان ہیں ان کی تلاش ہے، جو گزشتہ کئی سال سے وہ فرار ہیں اور خطرناک جرائم میں ملوث تھے، مگر انہیں گرفتار نہیں کیا جا سکا. وجوہات میں نے آپ کو شروع میں بتا دی ہے کہ پولیس کیا کر رہی ہے. اس جو 7400 مفرور ملزمان ہیں، یہ 2 سال کے دوران یہ 2 گنا ہو گئے ہیں. ان کی تعداد بڑھ کر 2 گنا ہو گئی ہے. 2022 میں تقریباً 4500 یہ تعداد تھی مفرور ملزمان کی، اور 2018 میں یہ تعداد 3300 تھی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مینی فولڈ یہ چیز بڑھ گئی ہے، مگر اسے کرب نہیں کیا جا رہا. اسلام آباد پولیس کے ذرائع کے مطابق یہ جو مفرور ملزمان ہیں یہ دہشت گردی، انتہا پسندی، اغوا برائے تاوان، ریپ، قتل اور اقدام قتل جیسی خطرناک جو کرائم تھا اس میں ملوث تھے. اور پولیس کے بعض جو ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے، ول نہ ہونے کی وجہ سے، ارادے کمزور ہونے کی وجہ سے اور سسٹم خراب ہونے کی وجہ سے، یا جو ان کے پاس افسران یا نفری کم ہونے کی وجہ سے یہ گرفتاریاں ممکن نہیں ہیں. اور اس کے اوپر یہ اس وقت کہا گیا ہے کہ اسلام آباد پولیس وی وی آئی پی ڈیوٹی میں بہت زیادہ مصروف ہے. بہت سے وزراء ہیں، شہر اقتدار ہے، اشرف المخلوقات یہاں پر بہت زیادہ ہیں، ظاہر بہت بڑے بڑے افسر ہیں، منسٹرز ہیں، پارلیمنٹیرینز ہیں. ان کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ پولیس درکار ہوتی ہے، چاہے ٹریفک ہو چاہے عام پولیس ہو. دھرنے، احتجاج وغیرہ بہت زیادہ ہے. مختلف ادارے، مختلف ملازمین آ کر یہاں پر دھرنا دیتے ہیں تو اسلام آباد میں کافی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. تحریک انصاف کے حوالے سے جب بھی جلسہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت زیادہ پولیس درکار ہوتی ہے. دوسری طرف ان کے پاس ریسورسز کے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مسئلے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے.
ہم آپ کو جرائم کی شرح کے بارے میں اگر آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں جرائم کی شرح کیا ہے. اسلام آباد میں گزشتہ سال سے لے کے اس سال جرائم کی شرح، جو کہ ابھی تک سال کافی رہتا بھی ہے 6 ماہ سے زیادہ، اور اس میں 50% تک اضافہ ہوا ہے. ہوش ربا اضافہ ہے، بہت بڑا اضافہ ہے اسلام آباد جیسے بڑے شہر میں. اور اتنی زیادہ تو گو کہ آبادی نہیں ہے، 25 لاکھ سے زیادہ کی آبادی ہے. 27 تھانے ہیں اسلام آباد کے رورل اور اربن ایریاز میں. اور اس میں اگر یہ 27 ہیں، اتنی بڑی تعداد بھی نہیں ہے، اتنی بڑی آبادی بھی نہیں ہے، مگر نام بڑا ہے، شہر اقتدار ہے، ڈپلومیٹس ہیں. مگر اس میں جو جرائم کی شرح میں اضافہ ایک الارمنگ بیل ہے اعلیٰ حکام کے لیے، پولیس کے لیے، شہریوں کے لیے بھی. اور اس میں بائکس کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں، تو صرف بائک کی سنیچنگ کی وارداتیں یا چوری کی ہیں وہ تقریباً 47 سے 50 ہے. وہ صرف گزشتہ ہفتے کی بات کر رہا ہوں میں. 3 ڈکیتیاں ہیں. اس طرح قتل کی بہت زیادہ وارداتیں ہوئی ہیں. چوری، اسٹریٹ کرائم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. اگر ہم آپ کو بتائیں تو اسلام آباد کے پوش سیکٹر کے ساتھ ساتھ دیگر جو سیکٹرز ہیں، ہر جگہ پر جو اسٹریٹ کرائم ہے بہت زیادہ ہوا ہے. اور اس میں G13 G14 F6 F8 G9 G8 G7 اور مختلف اسلام آباد جو ہے وہ الارمنگ انکریز ہوا ہے. اور جب سے نئے آئی جی آئے ہیں تو ان کی وجہ سے یا ان کی جو ول کی کمی کی وجہ سے یا مصروفیت کی وجہ سے جرائم بہت زیادہ بڑھے ہیں. ان کا بہت نام تھا اور وہ تمام ٹیم بھی وہاں سے لے کے آئے ہیں، جیسے ڈی آئی جی علی رضا ہیں، اور ان کی جو اپنے ہاتھ میں ساری چیزیں بظاہر ذرائع کا کہنا ہے کہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. ٹریفک پولیس کو بھی اپنے نیچے لے کر آنا چاہ رہے ہیں. وردیوں کے اوپر بہت زیادہ ہے، مگر پولیس کی جو اپنی کارکردگی ہے ان کے دور میں جو کئی گزشتہ کچھ ماہ سے وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. اور وہ یہ ایگزامپل یہ ہے کہ اسلام آباد میں کرائم ریشو بہت زیادہ بڑا ہے. اور پولیس جو ہے ان کی زیر سرپرستی کرائم کربنگ کے اوپر لگی ہوئی ہے کہ پولیس رپورٹ نہیں کرتی. یہ کچھ کیسز میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ وہ ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں. جو رپورٹ نہیں ہوتے وہ اس سے کئی زیادہ ہیں، کیونکہ اگر رپورٹ زیادہ ہوں تو پولیس کے اوپر جو ان کی ایفیشنسی کے اوپر کویسچن مارک ہوگا کہ وہ کام نہیں کرتے. اور کرائم ریشو بہت بڑھ رہا ہے. اس وجہ سے وہ کرب کرتے ہیں، وہ ڈسکریج کرتے ہیں لوگوں کو ایف آئی آر نہ کی جائے، جان چھڑائی جائے لوگوں سے. مگر حقیقت ہے. اچھا، ہم آپ کو بتائیں کہ ڈی آئی جی علی رضا لاہور سے آئے تھے. وہاں پر ان کی کارکردگی کیسی تھی وہ ہم نے بڑی کم دیکھی ہے، مگر یہاں کے لوگ، شہری اسلام آباد کے باقی جو مقتدرہ حلقے بھی ہیں، وہ اس وقت بالخصوص شہری وہ ناخوش نظر آتے ہیں ڈی آئی جی صاحب کی کارکردگی سے. اور ان کے دور میں کافی بڑی بڑی ڈکیتیاں ہوئیں. اپنی طرف سے تو بیچارے کوشش کرتے ہوں گے، کوئی بھی نہیں چاہتا کوئی آفیسر کہ ان کے اوپر بدنامی ہو. مگر کرائم جو وزیر داخلہ جیسے کہتے تھے محسن نقوی صاحب کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا خاتمہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے، مگر یہاں پر 27 ایس ایچ او ہیں اور 25 لاکھ کی آبادی میں کچھ نہیں کیا جا رہا. اگر اس کے اوپر کرائم کٹ کرنا تھا، کرائم کو ختم کرنا تھا تو ایک ایس ایچ او بھی کافی ہوتا ہے. ایک تھانہ بہت بڑی ایک ایس ایچ او بلا ہوتی ہے، مگر کام نہیں کیا جا رہا. ہم آپ کو 2-3 چیزیں بتاتے ہیں، کچھ مثالیں بتاتے ہیں کہ ایک اسلام آباد میں ڈی آئی جی علی رضا صاحب جب موجود تھے ڈیوٹی پہ، وہ ان کے دور میں ایک فراش میں ایک بہت بڑی اسلام آباد کی تاریخ کی ڈکیتی ہوئی بینک میں، اور تقریباً 3 کروڑ 76 لاکھ روپے کی یہ ڈکیتی ہوئی ہے. اور وہ پھر چھٹی پہ چلے گئے، اور چھٹی پہ جب گئے ہیں تو 3-4 روز ہوئے ہیں. سابق ایس ایس پی تھے آپریشنز، پھر ٹریفک میں بھی رہے ہیں، اور اب ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر ہیں. مصطفیٰ تنویر، وہ جیسے فلمی ایک سین ہوتا ہے، ایک دبنگ قسم کا ایک پولیس آفیسر آتا ہے اور وہ آ کے سب کرمنلز کو مار دیتا ہے. تو ڈی آئی جی تنویر صاحب بہت ایک لرنڈ بندے ہیں اور بہت ان کی پولیسنگ میں بہت ایک انجینئر بھی ہیں اور بہت مہارت رکھتے ہیں. جب بھی وہ ایس ایس پی اسلام آباد میں رہے تھے تو کرائم ریشو بہت کم تھا. 3 دن پہلے 4 دن پہلے وہ آئے ہیں اور انہوں نے آ کر
کرمنلز کی اور ڈکیتوں کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے۔ سب سے بڑی مثال آپ کو بتاؤں، جو 3,76,00,000 کی جو ڈکیتی تھی، ایک اندھی ڈکیتی تھی، اور مصطفیٰ تنویر ڈی آئی جی نے ایس ایس پی انویسٹیگیشن رخسار مہدی، انتہائی ایماندار اور ایفیشنٹ آفیسر، ڈیڈیکیٹڈ، شروع سے وہ اسلام آباد میں رہے ہیں، ایس ایچ او، پھر ڈی ایس پی، ایس پی اور ایس ایس پی، بہت بڑا نام ہے، بہت آنیسٹ انسان ہے، اور سب سے بڑی بات آنیسٹی سے بھی بڑھ کے وہ بہت اہل ہیں انویسٹیگیشن کے حوالے سے اور آپریشنز کے حوالے سے۔ ان دو افسران نے مل کے تین دن میں یہ معاملہ حل کر دیا اور بندوں کو گرفتار کر لیا، 3,76,00,000 کی ڈکیتی کرنے والا، اور بہت بڑی ایک مہارت کی بات ہے، اور انہوں نے چٹکی میں ایسا کیا کیونکہ وہ مہارت رکھتے تھے، اسلام آباد کو سمجھتے تھے، پولیسنگ کو سمجھتے تھے، اور اپنے افسران کو موبیلائز کیا۔ مصطفیٰ تنویر اور جو رخسار مہدی ہیں، ان دونوں نے بذات خود اس میں دلچسپی لی اور ملزمان کو پکڑا۔ اور ملزمان کون ہیں؟ ڈکیت کون ہے؟ کراچی میں یہ ڈکیت گروپ جو تھا، غنی گروپ بتایا جاتا ہے، اس کا سرغنہ ہے، وہ گرفتار ہوا ہے، اور وہ کراچی میں پروکلیم آفینڈرز تھے، اور یہ مفرور لوگ آ کر جو ادھر کے مفرور سندھ کے اور پنجاب کے اسلام آباد میں سرگرم ہوئے تھے، اور بڑی ڈکیتی ماری، اور ڈکیتیوں میں وہ ملوث تھے، اور وہ بالآخر ان کا جو گینگ ہے وہ بسٹ کیا ہے بڑی ایفیشنٹ آفیسرز نے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، 2 بڑے دبنگ افسران نے، اور ان کے سرغنہ کو بھی گرفتار کیا ہے ذرائع کے مطابق۔ اس کے اوپر باضابطہ ابھی کوئی ایسا جاری نہیں کیا گیا، اور یہ جو وہاں کا مفرور گینگ تھا وہ ملوث تھا، اور کافی عرصوں سے وہ یہاں پر وارداتیں کرتا تھا، اور پھر یہاں سے پھر مختلف دیگر علاقوں میں چلے جاتا تھا۔ تو شاباش ہے، پولیس کی تعریف لوگ کم ہی کرتے ہیں، مگر ظاہر ہے ہماری حفاظت کے لیے اگر انہوں نے کچھ کارنامہ سر انجام دیا ہے تو ان کو سلوٹ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسلام آباد کے ایک دوسری ڈکیت گروپ کی جانب، کہ اسلام آباد میں ایک افغان ڈکیت گروپ سرگرم عمل ہے، اور بہت بڑا ڈکیت یہ گروپ ہے۔ اس کے پیچھے بھی جو ڈی آئی جی مصطفیٰ تنویر ہیں اور دیگر افسران ہیں، وہ ان کے پیچھے ہیں، اور ان کو بس کرنے کے لیے سرگرم عمل ہیں، اور ان کی جو ریکی وغیرہ کر لی گئی ہے۔ اس ڈکیت گروپ کے بارے میں بتائیں، افغان کے یہ 1-2 وارداتیں کرتے ہیں، اور بڑی واردات کرتے ہیں، اور پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں، اور اس میں خیبر پختونخوا کے کچھ ڈکیت گروپ ہیں وہ ملوث ہیں، اور یہ ڈکیت افغان ڈکیت گروپ یہاں پر کارروائی کرتا ہے، اور یہاں سے وارداتیں کر کے خیبر پختونخوا اور پھر افغانستان بھاگ جاتے ہیں۔ 6 مہینے تک وہ وہاں رہتے ہیں، اور پھر واپس آتے ہیں، اور یہیں کی جو موبائل سمز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، اور بڑی ڈکیتیاں کرتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے پوش سیکٹرز جو ہیں، E7 F8 F7 F6 اور اس قسم کی جو I8 ہے وہاں پر، اور جو جی سیکٹرز میں G13 اور G14 میں بہت بڑی بڑی کارروائیاں کرتے ہیں، اور شہری 15 پہ کالیں کر کر کے تھک جاتے ہیں، مگر بڑے بڑے ڈکیت وہ اپنی صفائیاں کر کے چلے جاتے ہیں۔ 2 روز پہلے بھی G13 میں بھی ایسا ہوا ہے، خاتون کے گھر میں 8 تقریباً ایسے ہی ڈکیت گھسے ہیں، اور وہ 15 کو پولیس کو کال کر کے خاتون تھک گئی سنبل روڈ G13-1 میں، مگر ان کی نہیں سنی گئی، اور ان کے گھر سے 40 تولہ سونا اور لاکھوں روپے مالیت کی جو قیمتی اشیاء اور کیش اٹھا کر لے گئے، مگر اس کے اوپر کارروائی نہیں کی گئی۔ اس کی تفصیلات سامنے آئی تھی۔ تو ڈکیت گروپ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ ڈکیت گروپ سرگرم ہے، اور اسلام آباد میں مختلف قسم کی وارداتیں کر رہا ہے۔ نہ صرف یہ ڈکیتی بلکہ راہزنی، اسٹریٹ کرائم میں بھی یہ لوگ ملوث ہیں، اور مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر یہ گروپ جو ہے یہ اس کے اوپر کارروائیاں کرتا ہے، اور افغانستان واپس بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ موجودہ وزیر داخلہ کے دور میں اور موجودہ آئی جی کے دور میں اسلام آباد میں کرائم ریٹ بہت زیادہ بڑا ہے، جیسے میں نے بتایا کہ 50% سے زائد کرائم ریشو بڑا ہے، اور اس کو ختم کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر مختلف ڈپلومیٹس ہیں، اور پاکستان کے شوکیس یعنی اسلام آباد کا جو نمبر ہے وہ کراچی کے بعد اس وقت جو جرائم کی شرح کے حوالے سے آ رہا ہے، تو اسے ختم کرنا ہے، اور اس کے لیے مصطفیٰ تنویر اور رخسار مہدی جیسے افسران کی بہت ضرورت ہے۔ نوید صدیقی کو اجازت دیں، والسلام۔